الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، کئی مرتبہ کافی لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، ادھر اپنی مسجد میں بھی اور بھی ایک دو مساجد میں، اور صرف مردوں ہی نہیں بلکہ کئی مرتبہ میری ماؤں بہنوں نے بھی اس بات کا سوال کیا ہے کہ صف بندی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. اس کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں پہلی صف کا، دوسری صف کا، اس کے بعد نمازیوں کا آپس میں مل کر کھڑے ہونا، کافی زیادہ احادیث ہیں. تو ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی دنوں میں ہمارا جو باب چل رہا ہے باب المساجد، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بات ہوتی رہے گی. لیکن جو ہفتے والے دن وہ جو میں نے مقرر کیا ہے کہ اس دن صرف اور صرف وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جو یا تو آپ لوگوں نے مجھے کہے ہوتے ہیں کہ آپ سب اس کے بارے میں بتا دینا، تو وہ بیان ہو جاتا ہے، یا اپنی طرف سے میں خود کوئی نہ کوئی بات ایسی بیان کر دیتا ہوں جو تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ جس طرح اس مسئلے کے بارے میں کافی لوگ ایک دو دن بعد کوئی نہ کوئی اسی مسئلے کے بارے میں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ، تو چند اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن چند جو دروس ہیں وہ صف بندی کے متعلق چلیں گے. تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا جو ٹاپک، جو سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اکثر اس مسجد میں بھی اور اکثر مساجد میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب جب تکبیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مل جائیں، صفیں درست کر لیں، ہم مل تو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ملتے نہیں ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم ملتے نہیں ہیں. وہ کیوں؟ اب جب کہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپس میں مل کر کھڑے ہو. مل کر کس طرح؟ اس سے بھی زیادہ تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے، آپ نماز کے بعد ہماری صفیں سیدھی کروایا کرتے، یعنی کہ ہمیں آپس میں کہتے تھے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہو. یعنی کہ مکمل طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کافی مساجد میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، وہ بس امام صاحب کہہ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، جو امام مسجد ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا سختی سے انتظام کیا جائے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں بتانا تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو علم ہو وہ خود نہ کرتا ہو، وہ اس کے لیے وہ زیادہ گنہگار ہے. اگر کسی کو علم نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں. اکثر میں اس طرح کرتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں، جب مجھے پہلی صف میں، دوسری صف میں خیر اتنا نظر نہیں آتا، پہلی صف میں جب مجھے کوئی نظر آئے تو میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ مل جائے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں کافی زیادہ خلا ہوتا ہے. اتنا خلا ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا بچہ 10-12 سال کا وہ آ کے درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس خلا کی وجہ سے ہمارے بیچ میں خلا بڑھتا جاتا ہے، اور پھر جو آخر میں جو صفیں ہوتی ہیں ان میں خلا زیادہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر جو آخر میں جو اتنی جگہ بچ جاتی ہے. اب کوئی پیچھے سے آدمی آتا ہے، وہ پہلی بات تو معذرت کے ساتھ وہ دھیان نہیں دیتا کہ پہلی صف میں جگہ ہے نہیں ہے، بھاگتے ہوئے پیچھے سے آتے ہیں، آ کے دوسری صف میں نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. پہلی صف دیکھیں اگر مکمل ہے تو پھر پیچھے صف بنائیں. جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہے دوسری صف نہیں بن سکتی، اور نہ دوسری صف والوں کی نماز ہو سکتی ہے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف مکمل کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 768 میرے خیال سے،
کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تم علیحدہ کھڑے ہو، یعنی کہ تمہارے بیچ میں خلا ہے، تم اس طرح کیوں نہیں کھڑے ہوتے جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ فرشتے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر بالکل مل جاتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اگر ہمارے بیچ میں کوئی خلا ڈالتا ہے تو کوشش کریں کہ بھائی ساتھ ساتھ ہو۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر وہاں پہ جگہ ہے تو ہم اس طرف جانے لگ جاتے ہیں کہ ادھر میرے ساتھ ساتھ ہو، تو اس طرح نہیں، امام کی طرف آ کے صف بنانے۔ سب سے پہلے درمیان میں جو پیچھے نماز پڑھانے کے لیے خادم مسجد ہیں یا جو بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی امام کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ امام پیچھے چل جاتا ہے، وہ آ کے نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہو، پھر سب اس کی طرف آ کے صف بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ تعالی چل سے چل آگے احادیث بیان کرتا رہوں گا، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، پہلی صف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بھی حدیث سنتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے پہلی صف مکمل کی جائے، پھر دوسری صف مکمل کی جائے، پھر باقی جو قصر رہ جائے وہ باقی صفوں میں پوری کی جائے۔ کیا مراد ہے کہ پہلی صف مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسری صف بنا لی، دوسری صف مکمل ہوگی، تیسری صف بنا لے، تیسری صف مکمل ہو گئی، چوتھی صف بنا لے۔ اگر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تیسری صف تک تو کم از کم جاتی ہے، تو اس میں جا کے پورا اپنے آپ کو پورا کر لے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا کہ صف مکمل کرنی، نہیں، درمیان میں آ کے سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔